صفحہ نمبر 320 سورہ النور آیت نمبر 36 فی بیوتن گھروں میں اذن اللہ حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان ترفع یہ کہ بلند کیا جائے آخری آیت صفحہ نمبر 320 آخری آیت فی بیوتن گھروں میں اذن اللہ حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان ترفع یہ کہ بلند کیا جائے ویذکر اور ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسمہ اس کے نام کا یسبح وہ تسبیح بیان کرتا ہے لہو اس کی فیہا اس میں بالغدو والآصال صبح کے وقت اور شام کے وقت رجال لوگ ہیں آدمی ہیں لا تلہیہم نہیں غفلت کرتے اس میں تجارت نہیں غفلت کرتے نہیں غافل ہیں ان میں تجارت میں ولا بیع اور نہ خرید و فروخت میں عن ذکر اللہ کے ذکر سے و اقام الصلاۃ اور نماز کے قائم کرنے میں و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کے دینے میں یخافون وہ ڈرتے ہیں یوماً اس دن سے تتقلب الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے فیہ القلوب اس میں دل والابصار اور آنکھیں لیجزیہم اللہ تاکہ جزا دے ان کو اللہ تعالیٰ احسنا بہتر سے بہتر ما عملو جو انہوں نے عمل کیے ویزیدہم اور زیادہ دے گا ان کو من فضلہ اپنے فضل سے واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اعمالہم ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں بقیاتی چٹیل میدان یحسبہ الظمآن گمان کرتا ہے یا دیکھتا ہے اس کو زمان پیاسا ماءً پانی حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءہ آتا ہے اس کے پاس لم یجدہ نہیں وہ پاتا اس کو شیئا کچھ بھی ووجد اللہ اور وہ پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو عندہ اس کے پاس یعنی اپنے پاس فوفاہ پس پورا دے گا اس کو حسابہ اس کا حساب واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے او کا ظلمات یا اندھیرے فی بحر سمندر میں لجی گہرے پانی کے اندر گہرے اندھیرے میں یکشاہ چھائی ہوتی ہے اس اوپر اس کے موجود موج من فوق ہی موج کے اوپر موج من فوق ہی اس کے اوپر سحاب بادل ظلمات اندھیرے ہیں بعضها فوق بعض اندھیرے کے اوپر اندھیرے اذا اخرجا جب نکالتا ہے یدہ اپنے ہاتھ کو لم یقد نہیں ہے قریب کے یراہا وہ اس کو دیکھے وہ من لم اور جس کے لیے نہیں یجعل اللہ بنائے اللہ تعالیٰ نے لہو اس کے لیے نوراً نور کو فما لہو پس نہیں ہے اس کے لیے من نور صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے پڑھا زجاج مصباح تاک اور یہ لالٹین وغیرہ چراغ روشنی کل ہم نے پڑھا اس کے اندر تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی مثال نور کی طرح ہے ہر انسان کا جو اعمال وہ نور ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فی بیوتن اذن اللہ ان گھروں کے اندر حکم دیتا اللہ تعالیٰ ان ترفع کے بلند کیا جائے ویذکر فی اسمہ اور ذکر کیا جائے اس کے نام کا یعنی کون سے گھر یہ مسجدیں بھی ہیں فی بیوتن اذن اللہ کہ اللہ کے گھروں کے اندر اللہ حکم دیتا ہے ان ترفع کا بلند کیا جائے ترفع جیسے یرفع ابراہیم القواعد من البیت اسماعیل جیسے ابراہیم السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بلند کیا یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کو بنانا چاہیے جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے گھر کو دنیا میں بناتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے گھروں کو بنائے گا ایک تو یہ مثال ہوگی اور دوسرا ترفع ویذکر اور ذکر کیا جائے اس کے اندر اللہ کے نام کا یعنی اس کے یہ جو اللہ کے گھر ہیں یہ جیسے ابن عباس کہتے ہیں ان کا قول ہے
کہ یہ جو جیسے یہ مسجدیں جو ہے نا یہ آسمانوں والوں کے لیے ایسے ہی ہیں، ایسے ہی چمکتی ہیں، ایسے ہی قندیلیں ہیں جیسے ہمارے لیے ستارے ہیں۔ جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں ایسے آسمان والے ہماری مسجدوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر ہیں اور ان کی بڑی شان اور بڑی فضیلت ہے اللہ کے گھروں کی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جب عرش کا سایہ ہوگا اس میں ایک وہ بھی ہوگا جس کا دل ہر وقت مسجد کے لیے اٹکا رہتا ہے، مسجد کے لیے لگا رہتا ہے۔ اور فرمایا جس کے تم دیکھو اس کے ایمان کی اگر اس کو پرکھنا چاہو کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس کے ایمان کی کیا مثال ہے، فرمایا اس کا دیکھو کہ اس کا دل مسجد میں کتنا لگتا ہے، یا جس کا دل مسجد میں لگتا ہے اس کے ایمان کی تم گواہی دے دو۔ اور جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے کہ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو تم مجھ سے محبت کرو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میرے صحابہ سے محبت کرو، اگر تم میرے صحابہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم قرآن سے محبت کرو، اگر تم قرآن سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میرے گھروں سے مسجدوں سے محبت کرو۔ اور جو میری مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ مسجدوں میں آ کر نماز میں مشغول ہو جاتا ہے، میں اس کی جو ضروریات زندگی ہے میں اس کو حل کرنے میں لگ جاتا ہوں۔ جو مسجدوں میں آگے لگ جاتا ہے میرے کام میں لگ جاتا ہے، میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں۔ یعنی مسجدوں کی یہ فضیلتیں ہیں جو بیان کی گئی۔ اور مسجدیں اللہ کا گھر، اور 4 مسجدیں ایسی ہیں جن کو انبیاء نے بنایا، 4 مسجدیں۔ پہلی مسجد جیسے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا، دونوں نبیوں نے بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ پھر دوسری مسجد حرام جو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ پھر 2 مسجدیں، مسجد نبوی اور مسجد قباء، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعمیر کیا۔ یعنی یہ مسجدیں انبیاء علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کو تعمیر کیا، ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ، یہ مسجدیں بھی ہیں اور یہ گھر بھی ہیں جن کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ جیسے عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جب ہم نے اپنی آنکھ کھولی، ہم پیدا ہوئے، آنکھ کھولی، ہم نے اپنے والدین کو مسلمان ہی پایا۔ عائشہ فرماتی ہیں ابو بکر صدیق کے گھرانے والی آپ کی بیٹی کہ ہم نے اپنے والدین کو مسلمان ہی پایا، اور اللہ کے نبی صبح و شام ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے، اور میرے والد کے جی میں آیا، انہوں نے مسجد کے صحن میں ایک جگہ کو مسجد بنا لیا، اور وہ وہاں پر نفل پڑھا کرتے تھے ابو بکر صدیق، اور وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز کے دوران رویا کرتے تھے، اور جو مشرکین مکہ کی جو عورتیں اور بچے تھے وہ آ کر کھڑا ہوا کرتے کہ ابو بکر کیا کر رہا ہے، وہ دیکھا کرتے تھے، اور مشرک مکہ سٹ پٹا گئے یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ، یعنی یہ اثر تھا۔ اور اس طرح اتبان کہتے ہیں تو صحابی تھے، بدری صحابی، کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری آنکھیں تھوڑی نظر کمزور ہو گئی ہے، میں مسجد میں نہیں آ سکتا، نالا درمیان پر بارش ہوتی ہے، مسجد رک جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، نالا درمیان پڑتا ہے، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور میری ایک گھر کے جگہ کو مسجد بنا دیں۔ آپ نے کہا میں صبح آؤں گا۔ اب صبح اللہ کے نبی ابو بکر کو لے کر اتبان کے گھر میں گئے اور کہا اتبان کہاں نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا جی اس کونے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونے میں کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کی، اتبان ابو بکر صدیق نے پیچھے پڑھی، اور آپ نے اس کے گھر کے اس جگہ کو مخصوص کر دیا۔ یعنی گھروں کے اندر جگہ کو مخصوص کرنا چاہیے جہاں پر انسان نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا وہ بچے خود بھی پڑھے، بچہ بھی آگے پڑھے، تھوڑی مخصوص جگہ ہو اس میں اللہ کا ذکر بندہ بیٹھ کے کرے۔ اتبان کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کھانا حلیم بنائی، کھانا کھانے لگے، جب بیٹھے تو ایک بندے نے کہا کہ فلاں آدمی نہیں آیا، مجھے اس کا نام بھول گیا، فلاں بندے نہیں آیا۔ اتبان کہنے لگا وہ منافق ہو گیا، وہ اس کی جو ہمدردیاں ہیں وہ منافقین کے ساتھ ہیں۔ میں اتبان چپ کر جا، خاموش ہو جا، وہ مخلص بندہ ہے، کیونکہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اور جو خالصاً اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حلال کر دی ہے، اس پہ جہنم حرام کر دیا، یعنی اللہ کے نبی اس کو منع فرما دیا۔ ٹھیک ہے کمزوری ہے، کوتاہی ہے، جیسے پیچھے پڑھے گا اس کے اندر انسان کے عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے، ایک سو کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، اس میں ذکر کے اس کے نام کا، اللہ کی مسجدیں، اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو پاک بنانا، پھر ان کو پاک صاف رکھنا، پھر ان کو خوشبودار رکھنا،
پھر ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، پھر اس کے اندر سے وہ گزرگاہ کو نہ بنانا، پھر اس میں لہسن پیاز کھا کر نہ آنا، اور پھر جو بدبودار معاملے ہیں ان سے ان کو بچا کر رکھنا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری کرنا، یہ سب اس نے ذکر اذکار کرنا، قرآن پڑھنا، نمازیں پڑھنا، یہ سب یہ جو مسجد کے حق ہیں مسلمانوں کے اوپر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، مسجدیں وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں ذکر کیجئے اس کے نام کا، اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے۔ مسجدیں اللہ کے ان المساجد اللہ فَلَا مَنْ کہ مسجد اللہ کے گھر ہیں، اس کے اندر اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، مت پکارو، حاجت روائی مشکل کشائی اللہ کے لیے، اسمہ اس کے نام کا، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے اس کے اندر صبح و شام، گھروں میں بھی اور مسجدوں کے اندر بھی صبح و شام، یعنی صبح کی نماز اور عصر کی نماز۔ فرمایا جو لوگ دو ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بدلوں کو جنت میں گھر دے گا، صبح کی نماز اور عصر کی نماز، اور صبح و شام ہر وقت، یعنی صبح و شام ایک تقسیم نہیں کہ صبح و شام کرنا ہے، یعنی ہر وقت انسان اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہے۔ رجال آدمی ہیں، لا تلہیہم نہیں غفلت میں ڈالتی ان کو، تجارت ولا بیع نہ تجارت نہ لین دین، عن ذکر اللہ کے ذکر سے، یعنی یہ جو لوگ ہیں نا جن کے دل چراغ ہیں، جن کے دل کے اللہ نے شیشے اندر رکھے ہوئے ہیں اور یہ طاق کے اندر ہیں اور روشنی ہے اور یہ ایمان والے ہیں، فرمایا یہ جو لوگ ہوتے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ جسر جمعہ وَذَرُوا الْبَيْعَ فَاسْعَوْا ذِكْرَ وَذَرُوا الْبَيْعَ کہ دوڑو اللہ کی طرف اور اپنے کاروباروں کو بند کر دو، حکم دیا گیا۔ فرمایا یہ جو لوگ ہوتے ہیں تجارتیں کاروبار ان کے اللہ کے ذکر ان کو غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے۔ صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے، ہم پڑھ دیں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں سیرت کا صحابہ کرام کی، وہ آتا ہے نا کہ کسی نے تھوڑا ویسے اٹھایا ہوتا تھا، اللہ اکبر کی آواز آتی تو وہ تھوڑا پیچھے پھینک دیتا، آگے بھی نہ لے کر آتا۔ اور عبداللہ بن مسعود بازار سے گزر رہے تھے، لوگ اذان دکانیں بند کر رہے تھے، دکانیں بند کر کے مسجد جا رہے تھے، کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے، رجال ولا تلہیہم تجارت ولا بیع ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے تجارت اور کاروبار ان کو نہیں روکتا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان جو مومن ہیں میری ایمان رکھنے والے ہیں، تجارت اور کاروبار میرے ذکر سے ان کو نہیں روکتا۔ اس وقت ذکر کرتے ہیں تجارت ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، سارا کچھ ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا بند کرو، بند کر اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، کیا مطلب وقت پہ، صبح دوپہر شام کی نماز وقت پہ، اور اذان کے وقت، جب ایسے نہیں ہے کہ جب دل کی اذان دے دی جا کے نماز کے لیے آ جاؤ بھی اکٹھے ہو جاؤ، ایسا نہیں، زندگی ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے، ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے، وہ مقرر کر دیا 5 وقت، جب اذان ہوگی تب آنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، پھر اپنے بکھر جاؤ، اپنے رزق تلاش کرو، اللہ تعالیٰ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دو۔ اس کا مطلب زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب ہے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ صرف یہ نہیں کہ تجارت کاروبار چھوڑ دو اور بس مسجد کا بن کے بیٹھ جاؤ، اور یہ چیز نہیں ہے، فرمایا کاروبار بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ زکوٰۃ کب دینی ہے؟ جب کاروبار کرو گے، تجارت کرو گے، کاروبار کرو گے، دکان بناؤ گے، مال بناؤ گے، خریداری کرو گے، وقت دو گے دکان کو، اوپر بیٹھو گے اور نفع نقصان کا ساغرہ رکھو گے، اس کو پوری دیانتداری سے ٹائم دو گے، پھر وہ پیسہ آئے گا، مال آئے گا، دولت آئے گی، خود بھی خرچ کرو گے اپنے اوپر، اپنے غریبوں کو بھی دو گے۔ ایتاء زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر تم کاروبار ہی نہیں کرو گے، تجارت نہیں کرو گے اور کہو گے ہم بس سے ہم مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ ذکر آتا ہے قرآن پاک کہ تم میں سے ایک بندہ ہونا چاہیے جو دین کے لیے نکلے اور دین سیکھ کر آئے اور لوگوں کو بتلائے۔ لوگوں سے سارے تو نہیں نکل سکتے، ایک بار لازمی نکل چاہیے بندے کو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کاروبار بھی کرنا، تجارت بھی کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ جیسے ذکر السلام ترخان کا کام کرتے تھے، داؤد علیہ السلام وہ لوہے کا کام زیرہ بناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، سب انبیاء نے بکریاں چرائیں، محنت سے کام کیا کرتے تھے، یعنی اس کے اندر کوئی آر نہیں ہے کام کرنا۔ یہ وہی تھا زکوٰۃ دینے میں ان کو کوئی آر نہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں ان جس دن سے جس دن دل پھیر دیے جائیں گے، آنکھیں پھیر دی جائیں گی، وہ یعنی قیامت کا دن، ہولناکی کا دن، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دن، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں۔
لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزید من فضلی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. فرمایا ان کا جزا اللہ کے ذمہ ہے بہت اچھا عمل، بہت اچھا بدلہ ہے، وہ یہ اللہ اپنے فضل اور زیادہ دے گا. یعنی تجارت اور کاروبار کرنا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا، یہ نہیں کہ تجارت کے کرتے کرتے تم نمازوں کو بھول جاؤ، صدقہ خیرات کو بھول جاؤ، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بھول جاؤ، اتنے مگن ہو جاؤ ان کی خوشی کا میں شرکت ہی نہ کرو. فرمایا اللہ ہمارے کہ سارے تجارت بھی کرنی ہے، زندگی کے معاملات کو بھی ادا کرنا ہے، اس کے بعد اس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تم کو من فضل ہی رزق دے گا اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا. واللہ یرزق من یشاء، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. اللہ کے ہاتھ میں سارا کچھ، اللہ جس کا چاہتا شادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا تنگ کر دیتا ہے. یعنی تم نے اللہ بھروسہ کر کے کاروبار کرنا ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیات، لمبا نہیں ہو جائے گا کام میرا، لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ، باقی پھر پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فی بیوت، فی بیوت، گھروں میں، گھروں میں، اذن اللہ، اذن اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان ترفع، ان ترفع، یہ کہ بلند کیا جائے، یہ کہ بلند کیا جائے، ویذکر، ویذکر، اور ذکر کیا جائے، اور ذکر کیا جائے، فیہا، فیہا، ان میں، اس میں، اسمہ، اسمہ، اس کا نام، اس کے نام، یعنی اس کے نام کا ذکر کیا جائے. اس کے نام کا ذکر کیا جائے. یسبح لہ، یسبح لہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے، تسبیح بیان کرتے اس کے لیے، فیہا، فیہا، میں، بالغدو والآصال، بالغدو والآصال، صبح اور شام، صبح اور شام، رجال، رجال، کچھ مرد مدان ایسے مرد ہیں، کچھ مرد میدان ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم، لا تلہیہم، نہیں ان کو غفلت میں ڈالتی، نہیں ان کو غفلت میں ڈالتی، تجارت، تجارت، کوئی تجارت، کوئی تجارت، ولا بیع، ولا بیع، اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت، اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاۃ، وإقام الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے سے، اور نماز کے قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، یخافون، یخافون، وہ ڈرتے رہتے وہ ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، یومن، یومن، ایسے دن سے، ایسے دن سے، تتقلب، تتقلب، الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، فیہا، فیہا، فیہی، فیہی، اس دن میں، اس دن میں، القلوب، القلوب، دل، دل، والابصار، والابصار، اور آنکھیں، اور آنکھیں، لیجزیہم اللہ، لیجزیہم اللہ، تاکہ ان کو بدلہ دے اللہ تعالیٰ، تاکہ ان کو بدلہ دے اللہ تعالیٰ، احسن ما عملوا، احسن ما عملوا، بہترین بدلہ جو انہوں نے عمل کیے، بہترین بدلہ جو انہوں نے عمل کیے، ویزیدہم، ویزیدہم، اور وہ ان کو زیادہ عطا کرے، اور ان کو زیادہ عطا کرے، من فضلہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، اپنے فضل سے، اللہ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ، یرزق، یرزق، رزق دیتا ہے، رزق دیتا ہے، من یشاء، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب، بغیر حساب کے. بغیر حساب کے. جزاک اللہ.